السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے محاسبہ نفس۔ محاسبہ نفس یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کا حساب کیسے لیں۔ میرے محترم بھائیوں، ایک انسان دنیاوی زندگی میں جب جیتا ہے تو اس کی زندگی کا معمول ہوتا ہے، اگر وہ کہیں پر کام کرتا ہے یا کسی جگہ کا مینیجر ہے، کسی کمپنی کا مالک ہے، کسی دکان کا مالک ہے، تو آپ اسے دیکھتے ہوں گے کہ وہ اپنے کام کرنے والوں سے یا اپنی مال کے بارے میں بڑا فکر مند ہوتا ہے اور وہ اس کا حساب و کتاب ہمیشہ کرتا رہتا ہے۔ ہفتے میں ہو، مہینے میں ہو، اس کا الگ الگ حساب ہوتا ہے تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس دکان میں، اس کمپنی میں نفع ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے اور اس زندگی کو اچھا بنانے کا، خوبصورت بنانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اپنا حساب لیا جائے۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کا حساب لیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، گویا کہ ہماری زندگی ایک مکھی جیسی ہو چکی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک مکھی کو آپ دیکھیں، وہ اچھی جگہ چھوڑ کر وہ صرف گندگی میں بیٹھتی ہے، جبکہ ایک مثل مشہور ہے کہ کن کالنحلۃ ولا تکن کالذباب، کہ مدھو مکھی کی طرح بنو، مکھی کی طرح نہ بنو۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک مدھو مکھی جو ہوتی ہے وہ بہترین جگہ پر بیٹھتی ہے، پھولوں پر بیٹھتی ہے تاکہ اس کے رس کو چوس کر وہ لائے اور اس سے شہد تیار کرے۔ گویا کہ مدھو مکھی بہترین اور خوبصورت خوشبودار جگہ پہ بیٹھتی ہے، جبکہ مکھی کی حالت یہ ہے کہ وہ گندی جگہ پر بیٹھتی ہے۔ تو ہماری زندگی بالکل مکھی کی طرح ہو چکی ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیاں تو دیکھتے ہیں، دوسروں کی برائیاں تو ہمیں نظر آتی ہے، ہم دوسرے پر کیچڑ تو اچھالتے ہیں، ہم دوسرے کی غلطیوں کو ڈھونڈ کر نکالتے ہیں، لیکن وہیں پر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، ولتنظر اور تم دیکھو اپنے نفس کو، ما قدمت لغد، کہ اس نفس نے، آپ کی اس نفس نے کل کے لیے کون سی چیز پیش کر رکھی ہے، یعنی کل قیامت کے دن، یعنی مرنے کے بعد کے لیے اس نفس نے کیا تیار کر رکھا ہے۔ اپنے آپ پر کبھی غور کرو، صرف دوسروں پر نظر نہ رکھو بلکہ اپنے آپ پر بھی غور کرو اور اپنے آپ کا حساب لو۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کا حساب کیسے لیں؟ سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کا حساب کیسے لیں؟ اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم کے اندر ڈھیر سارے اعضاء ہمیں عطا کیے ہیں۔ ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھیں ہیں، زبان ہے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو گناہوں سے بچا ہوا ہو، بلکہ ہم بے شمار گناہ کرتے ہیں۔ کبھی آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں، کبھی ہاتھ سے گناہ کرتے ہیں، کبھی پیر سے گناہ کرتے ہیں، کبھی زبان سے گناہ کرتے ہیں، یعنی دن بھر میں ہزاروں سینکڑوں گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ غور کیا، کبھی ہم نے اپنی آنکھ سے پوچھا کہ اے آنکھ، تو نے آج کتنے گناہ کیے؟ اس ہفتے کے اندر تو نے کتنے گناہ کیے؟ اس مہینے کے اندر تم نے کتنے گناہ کیے؟ کبھی آپ نے اپنے ہاتھ سے پوچھا کہ اے ہاتھ، تو نے کتنی حرام جگہوں پر ہاتھ رکھا، کتنی حرام چیزوں کو چھوا؟
کتنی حرام چیزوں کو گھر میں لایا؟ کبھی آپ نے اپنے ہاتھ سے پوچھا ہے؟ نہیں نا۔ اپنے پیر سے کبھی پوچھا کہ اے پیر، تو آج کتنی حرام جگہوں میں گیا، کتنے حرام کام کرنے میں تم چلے؟ کبھی ہم نے نہیں پوچھا۔ کبھی ہم نے اپنی زبان سے نہیں پوچھا کہ اے زبان، تو نے آج کتنی غلط باتیں کہا، تم نے آج کتنی گالیاں بکی، تم نے آج کس کس کی چغل خوری کی، تم نے آج کس کس کی غیبت کی؟ کبھی ہم نے اپنے جسم کی ان اعضاؤں سے نہیں پوچھا۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن آئے گا، اللہ رب العالمین اس دن ہماری زبان پر تالا لگائے گا اور ہمارے ہاتھ سے، ہمارے چمڑے سے، ہمارے پیر سے، ہر اعضاء سے اللہ رب العالمین اسے بلوائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو زبان عطا کرے گا اور وہ پھر سارے اعضاء بولنے لگیں گے۔ اپنے کان کو پوچھئے کہ اس نے کتنے غلط باتیں سنیں، کتنے غیبت کرنے والوں کی غیبت کو سنا، کتنے گالی بکنے والوں کے گالیوں کو سنا، کتنے گانے سنے، کتنی فحش چیزیں سنیں۔ میرے بھائیوں، اس طرح کا حساب ہمیں اپنے آپ کو لینا ہے، کیونکہ یہی اعضاء ہیں جن کے ذریعے سے ہم گناہ کرتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کو ڈھیل چھوڑ دیا تو یقین جانیے یہ ہمارے دلوں کو مردہ کر دے گا، کیونکہ ساری باہر کی خبریں یہی اعضاء ہمارے دلوں تک پہنچاتی ہیں۔ لہٰذا اگر ہم نے ان اعضاء کو چھوڑ دیا، ان کا حساب نہیں لیا، ان کا حساب و کتاب اگر ڈھنگ سے نہیں کیا تو یقین جانیے ہمارے دلوں کو یہ مردہ کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے جسم کا حساب لیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے کتنا گناہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے کبھی غور کیا کہ آج آپ کی عمر کتنی ہے؟ اگر آپ کی عمر 20 سال ہو گئی ہے، آپ نے کتنے دن اس دنیا کے اندر گزارے؟ کبھی آپ نے حساب کیا؟ نہیں نا۔ اگر آپ کی عمر 20 سال ہو گئی ہے، ایک سال میں تقریباً 360 دن ہوا کرتے ہیں، گویا کہ آپ نے 7200 دن آپ نے اس دنیا کے اندر گزارے۔ اب پوچھئے اپنے آپ سے، ان 7200 دن میں اگر ایک دن اپنے ایک گناہ کیا ہے تو گویا کہ آپ کے کھاتے میں 7200 گناہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک دن میں ایک ہی گناہ نہیں ہوتے، بلکہ ہزاروں، سینکڑوں گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا۔ اگر ہماری اور آپ کی عمر 30 سال ہو چکی ہے تو گویا کہ ہم نے تقریباً 10,800 دن گزار چکے اس دنیا کے اندر۔ کتنے گناہ ہم نے ان دنوں میں کیے ہیں۔ دن ہے، رات ہے، دن کے گناہ، رات کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، زبان کے گناہ، ہاتھ پیر کے گناہ، کتنے گناہ ہم نے کیے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی تنہائی میں جا کر ہم نے غور کیا ہے؟ نہیں نا۔ تنہائی میں آئیں اور غور کریں کہ ہم نے ایک دن میں کتنے گناہ کیے، اور ایک ہفتے میں کتنے گناہ کیے، ایک مہینے میں کتنے گناہ کیے۔ ان چیزوں کا حساب لیں۔ اگر آپ کی عمر 50 سال ہو گئی ہے تو آپ جوڑتے جائیں اس طرح سے اپنی عمر کے حساب سے کہ آپ نے اس دنیا کے اندر کتنی زندگی گزارے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، تو جب تک ہم اپنے آپ کا حساب نہیں لیں گے، ہم اپنے آپ کو کامیاب نہیں بنا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک شخص احنف بن قیس نامی ایک شخص ہیں، وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کا حساب اس قدر لیتے تھے کہ جب بھی گناہ کا خیال آتا ان کے ذہن میں تو یہ جاتے، چراغ کے پاس جاتے، چراغ جلاتے اور جلانے کے بعد اپنی انگلی کو اس آگ میں ڈالتے، کہتے کہ اے احنف، تمہارے ذہن میں گناہوں کا خیال کیسے آیا؟ اس آگ کو تم برداشت کر لو، پھر گناہ کرو۔ تو میرے بھائیوں، ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو دنیاوی آگ کو برداشت کرے۔ تو وہ اس طرح سے اپنے آپ کا حساب لیتے تھے کہ اپنے آپ کو، اپنی انگلیوں کو آگ میں ڈالتے تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ جب ہم اس دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہم آخرت کی آگ کو کیسے برداشت کریں، جبکہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ اسی طرح سے ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ نے ایک شخص کا واقعہ نقل کیا اور کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے آپ کو
محاسبہ کرتا تھا، حساب کتاب کرتا تھا۔ ایک دن اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں تو آج 60 سال کا ہو چکا ہوں۔ اچانک خیال آیا کہ میں 60 سال کا ہو چکا ہوں، گویا کہ میں نے اس دنیا کے اندر تقریباً 21,600 دن گزار لیے ہیں۔ ہر دن کے بدلے میں اگر ایک ایک گناہ ہم نے کیا ہے تو گویا کہ 21,600 گناہ، جبکہ ہر دن ایک سے کئی زائد گناہ ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ اس سوچ میں اور اس محاسبے میں وہ اس قدر محو ہو گئے کہ ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور وہ آدمی بے ہوش ہو گیا کہ ہائے، میں نے اتنی لمبی زندگی گزاری، میرے کتنے گناہ ہو سکتے ہیں۔ پھر وہ بے ہوش ہو گئے اور اسی بے ہوشی میں ان کی موت ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آواز آتی ہے کہ ایک ہی جھٹکے کے حساب و کتاب میں تمہیں فردوس پہنچا دیا گیا، یعنی جنت پہنچا دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستو، تو یہ ہے محاسبہ نفس کہ اپنے آپ کا حساب کریں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے زندگی میں یعنی کتنے دن گزارے، کتنے نیکیاں کی۔ آپ سے اگر سوال کیا جائے کہ میرے بھائی آپ دن میں کتنا کماتے ہیں، تو آپ کہیں گے 500، 600، 1000، جو جس طرح سے کماتے ہیں اسی حساب سے آپ کا جواب ہوگا۔ لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ میرے بھائی آپ ایک دن میں کتنی بار استغفر اللہ پڑھتے ہیں، جواب نہیں آئے گا۔ آپ ایک دن میں، آپ کی روٹین میں کتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ ہے، آپ کی زندگی میں آپ کتنی مرتبہ دعائیں کرتے ہیں، ایک ہفتے میں آپ نے کتنی دعائیں کی، ایک ہفتے میں، ایک دن میں آپ کتنا قرآن پڑھتے ہیں، ایک ہفتے میں آپ کتنا قرآن پڑھتے ہیں، ایک مہینے میں آپ کی عبادت کی کیا روٹین ہے۔ اگر یہ پوچھا جائے تو میرے بھائیوں ہم میں سے اکثر لوگ جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اپنے زندگی کو عبادت سے پر کیجئے، اپنی زندگی کا حساب لیجئے اور پھر اسے کنٹرول میں